حق صلاح کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 تک کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جس میں قسم، ایلا اور عدت کے چند احکام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اسی طرح آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 اور اس سے آگے کی مزید چند آیات اور کامانہ کو بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آیت نمبر 228 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ کیا جا چکا، چند احکام اس کے حوالے سے ذکر کیے جا چکے کہ جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یہ مطلقہ عورتیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے یہ بات حلال اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے رحموں میں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا وہ انہیں چھپائے رکھیں اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہروں کو اس عدت کی مدت میں، ان 3 حیض کی مدت کے اندر طلاق کو واپس لینے کا حق ہے۔ ان ارادوا اصلاحا، جب وہ بہتر طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ان کا ارادہ ہو۔ وَلَهُنَّ نِصْفُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے مردوں پر بھی حقوق ہیں کہ جس طرح کے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ایک درجہ عورتوں پر زیادہ فضیلت ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ 3 حیض عدت ہے طلاق یافتہ عورتوں کی۔ یہ یاد رکھیں کہ عدت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی اور دوسری عدت کی قسم ہے فوتگی کی یعنی بیوقی کی عدت۔ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض یعنی عورت کو جو 3 ماہواریاں آئیں، تیسری ماہواری سے پاک ہوتے ہی غسل کرتے ہی اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور فوتگی کی جو عدت ہے یعنی وہ عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ 4 مہینے اور 10 دن چاند کے اعتبار سے ہوں گے، شمسی یعنی سورج کے اعتبار سے جنوری فروری اس قسم کے انداز سے ان 4 مہینے اور 10 دن کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہاں رب تعالیٰ نے عدت کا تذکرہ فرمایا، 3 حیض کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حیض کو عدت قرار دیا۔ اس کے پیچھے بہت سی رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ کہ عدت اس لیے لاگو کی گئی اور لازم کی گئی کہ اس عدت کے ذریعے عورت کے رحم کا پاک ہونا، خالی ہونا یہ معلوم ہو جائے، یعنی اس سے یہ پتہ چل جائے کہ عورت پچھلے خاوند سے حاملہ نہیں ہے۔ کہ اگر عورت حاملہ ہو اور عدت کا حکم نہ ہو اور طلاق کے فوراً بعد ہی اسے کسی دوسری جگہ نکاح کی اجازت دے دی جائے تو حمل کی صورت میں بچے کا نسب مشتبہ ہونے کا خوف ہوتا ہے، یعنی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، پہلا شوہر یا دوسرا وہ جس سے اس نے نکاح کیا۔ تو یہ 3 حیض کے ذریعے بچے کے نسب کو معتبر کرنے کے لیے یہ 3 حیض کی عدت بتائی گئی کہ عورت اگر حاملہ ہوگی تو اسے حیض نہیں آئے گا، اور اگر عورت حاملہ نہ ہوئی تو پھر 3 حیض اسے ریگولرلی آئیں گے اور یوں اس کی عدت مکمل کی جائے گی۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورت کو ایک موقع عطا فرمایا کہ عورت ان 3 ماہ کے جو تقریباً یہ عدت 3 مہینوں تک جاتی ہے، اس عدت کے دوران عورت اپنے معاملات پر غور کرے۔ اگر اس کی وجہ
وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو وہ غور و فکر کرے اور اپنے آپ سے ان غلطیوں کو دور کرے۔ اور اگر شوہر کی زیادتی اور شوہر کے ظلم کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو اب پھر عورت کے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ وہ سوچ و بچار کرے اور اگلی مرتبہ نکاح سے پہلے وہ نہایت ہی سوچ و بچار کے ساتھ اور نہایت ہی غور و فکر کر کے پھر سے نکاح کا قدم اٹھائے، تاکہ پھر سے پہلے کی طرح کا شوہر اس کی زندگی میں دوبارہ نہ آ سکے۔ یوں ہی عورت کے لیے یہ عدت کا دوبارہ بتانا نہیں یوں ہی فائدے مند رکھی کہ پہلے شوہر سے طلاق لے کر فوراً ہی دوسرے کسی آدمی سے نکاح کر لینا، یہ عورت کے لیے ایک تکلیف دہ پروسیس اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اب کہا نہیں کہ 3 حیض کی یعنی تقریباً 3 مہینے کی مدت رکھی، تاکہ اس مدت کے اندر اس عدت کے دوران عورت اپنے پچھلے خاوند کی معاملات سے اپنے ذہن کو آزاد کر سکے اور نئے نکاح کے لیے اور نئے معاملات اور مراحل کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عدت کے دوران کسی بھی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا یہ بھی حرام ہے۔ عدت کے دوران اگر نکاح کر لیا جائے تو وہ بھی سخت ترین حرام اور نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوتا۔ عدت کے دوران نکاح اگرچہ آج کی ہماری عدالت نے گزشتہ کچھ ایام پہلے ایک کیس کے سلسلے میں کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جس نے شریعت کے تمام احکامات کی دھجیاں اڑائیں اور مذاق اڑایا، کہ جس کے تحت یہ حکم دیا گیا کہ عدت کے دوران اگر عورت نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حق اور سچ ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کورٹ عدالت کوئی بھی ہو، رب تعالیٰ کے احکام کو کسی بھی طور پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو عدت کے دوران نکاح کسی بھی طور پر نہ تو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے، نہ منگنی کرنا، رشتہ کرنا کسی بھی طور پر یہ جائز ہے، نکاح کی بات کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں جائز نہیں تو پھر نکاح کس انداز میں جائز ہو سکتا ہے؟ پھر نکاح اگر کر بھی لیا تو بھی وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر مرد و عورت ساتھ رہیں تو وہ حرام کاری کے زمرے میں اور زنا کے زمرے میں شامل کیے جائیں گے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عدت اس لیے بھی رکھی اور اس کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ طلاق رجعی ہونے کی صورت میں یعنی 1 یا 2 طلاقیں ہونے کی صورت میں جب تک کہ اگر مرد نے تیسری طلاق نہ دی ہو تو یہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے ایک موقع ہے یہ عدت کے دوران کہ وہ آپس میں سوچ و بچار کریں۔ اگر واپسی کا ارادہ ہو اور بہتر طریقے سے واپس ساتھ رہنے کا ارادہ ہو تو پھر شوہر رجوع بھی کر سکتا ہے اور اس عدت کے دوران ہی طلاق بائنہ ہونے کی صورت میں پھر سے نکاح بھی اسی پہلے شوہر سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی عدت کے دوران میاں بیوی کا آپس میں اگر طلاق رجعی ہو تو ان کے آپس میں بات چیت کرنا، ان کا آپس میں ملنا یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر طلاق مغلظہ ہو جائے یعنی 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اس صورت میں پھر یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی بھی صورت میں پہلا جو شوہر ہے جس نے 3 طلاقیں دی اس سے کلام کرنا، اس کے سامنے جانا یا اس کے ساتھ رہنا یہ کسی بھی طور پر شرعاً جائز نہیں ہے۔ بالعموم ہمیں اس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں طلاقیں 3 دے دی جاتی ہیں اور 3 طلاقیں دیے جانے کے بعد پھر یا تو کم علمی کی وجہ سے یا پھر اپنی جہالت اور اپنی ہم دھرمی کی وجہ سے مرد و عورت ایک ساتھ رہتے ہیں اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس معاملے میں سامنے آئے بھی کہ وہ طلاق کے بعد 3 طلاقوں کے بعد ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں حرام کر دی ہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد کسی بھی صورت میں مرد و عورت کے ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، البتہ یہ کہ ایک گنجائش جو اللہ تعالیٰ نے رکھی جو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ اسی موقع پر آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ یہاں بس یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عدت جو رکھی اور اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہے یہ مردوں اور دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان رکھا ہے کہ جس سے مرد کو بھی آسانی ہے، جس سے عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آسانی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے پیٹ میں موجود بچے کو
میں بچہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسے ظاہر کرے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے چھپائے اور محض 3 حیض کی مدت گزارے اور کہے کہ میری عدت مکمل ہوئی اور کسی اور سے نکاح کرے، بلکہ یہاں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں موجود، اپنے رحم میں موجود جس چیز کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس چیز کا اظہار کرے، اور اب اس کی عدت کا حکم بالکل چینج ہو جاتا ہے، یعنی عورت جب حاملہ ہو تو اب اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک عورت عدت میں ہی رہتی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں ایک غلط تصور ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ عورت اگر حاملہ ہو تو اسے طلاق کی باتیں نہیں ہوتی۔ طلاق کسی بھی صورت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو طلاق کو روک سکے، نہ وہ حمل ہے، نہ وہ عدت ہے، نہ وہ کوئی خاص دن، نہ وہ کوئی خاص موقع، نہ وہ کوئی خاص کنڈیشن، کوئی ایسی حالت نہیں، کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس میں طلاق دی جائے اور طلاق نہ ہو۔ تمام معاملات میں مذاق میں ہو یا اور کسی بھی طور پر طلاق دی جائے تو طلاق بہر صورت بہر حال واقع ہو جاتی ہے، اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس میں طلاق نہیں ہوتی، یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق بہر حال واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ حمل کی صورت میں عورت جب حاملہ ہو اور طلاق دی جائے تو اس صورت میں پھر اس کی عدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا تعلق، کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ طلاق عدت کی جو اصل جو حیثیت ہے اور جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں یہ پتہ چل سکے۔ اب جب پہلے ہی یہ پتہ چل چکا کہ عورت کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، طلاق ہو چکی ہے، تو اب اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے تک ہے، جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو عورت عدت میں ہے، چاہے وہ بچہ 10 دن کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے وہ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو۔ 10 دن کے اندر بچہ پیدا ہو تو عورت کی عدت 10 دن میں مکمل، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو تو عورت کی عدت 9 مہینے تک چلے گی، اور اس پوری کی پوری مدت میں عدت کے وہی سارے احکام لاگو ہوں گے، نہ نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، نہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر مرد و عورت دونوں ساتھ رہنا چاہیں اور اس نے سلوک کے ساتھ رہنے کا دونوں کا ارادہ ہو تو اب مرد اس بات کا زیادہ حقدار ہے، یعنی شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اگر اس نے طلاق رجعی دے رکھی ہے تو رجوع کر لے۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ طلاق رجعی کہلاتی ہے ایک طلاق دی جائے اور طلاق کے لفظ کے ساتھ دی جائے۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو یہ طلاق رجعی ہے۔ اب چاہے وہ 2 بار کہیں یا 1 بار کہیں، اگر طلاق کے لفظ کے ساتھ طلاق دے گا تو طلاق رجعی کہلائے گی، اور اس صورت میں حکم یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے جب چاہے عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے، چاہے وہ زبان سے اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے رجوع کیا، چاہے وہ اپنی بیوی کو پیار سے چھو لے، چاہے وہ اپنی بیوی کو شہوت سے دیکھ لے، یا چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمل زوجیت کر لے، ان تمام صورتوں میں رجوع ہو جاتا ہے۔ صرف زبان سے بولنا یہ بھی ضروری نہیں، اور صرف اپنی بیوی سے عمل زوجیت کرنا یہ بھی ضروری نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شہر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی اس طلاق سے رجوع کرتا ہوں، تو شریعت میں یہ رجوع بھی معتبر ہے، عدت ختم ہو جائے گی، لیکن ہر صورت یہ ضرور ہوگا کہ مرد اپنا 1 طلاق کا یا 2 طلاقیں جو دے چکا وہ حق اپنے ہاتھ سے ضائع کر چکا، اب اس کے بعد باقی رہ جانے والی 1 یا 2 طلاقیں اس کے ہاتھ میں رہیں گی۔ اب جب کبھی بھی وہ اپنا وہ حق استعمال کرے گا جو باقی رہ گیا، چاہے وہ 1 ہو یا 2 طلاقیں، تو اس صورت میں عورت اس پر ہمیشہ کے لیے یعنی مقدسہ حرمت کے ساتھ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق اسی طرح ہیں کہ جس طرح کے مردوں کے حقوق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجہ یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مرد کو 1 درجہ فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ عزیز و حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی عزت والا یعنی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ مرد و عورت کے جو حقوق ہیں یہ ہمارے یہاں کا اس وقت کا معاشرے کا سب سے
نہایت ہی نازک پہلو اور نہایت ہی نازک موضوع سمجھا جاتا ہے کہ جہاں مختلف قسم کی NGOs، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے مافیاز اس نعرے کو، اس سلوگن کو اپنا ہتھیار بنا کر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرد و عورت کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث میں مکمل طور پر بیان فرمائے ہیں۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اور عورت کے حقوق کا سب سے بڑا ضامن اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ اس کے ساتھ نہ کوئی دین، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی شخصیت کسی بھی طور پر عورت کے حقوق کی حفاظت یا عورت کے حقوق کی بات کرنے کے حقدار نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام سے زیادہ بہتر طور پر اور کوئی عورت کو اس کے حقوق دے سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے چند حقوق جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، ان میں سے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس وقت بھی پائی جاتی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی، یعنی ہم نے آج کے زمانے میں اور کفر کے زمانے میں کوئی فرق زیادہ نہیں لگا رکھا، صرف کلمے کا فرق ہم نے کیا، اس کے علاوہ معاشرتی طور پر ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پائی جاتی تھی، اور ان چیزوں کو سن کر اور پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر۔ تو ہم نے کوئی صرف قرآن پڑھ کر، صرف کلمہ پڑھ کر، ہم نام کے مسلمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکامات کو بس سے کچھ ڈال کر ہم نے کوئی بہت بڑا فرق روا نہیں رکھا ہے کفر کے معاشرے میں، زمانہ جاہلیت کے قوانین میں اور اپنے موجودہ خاندانی قوانین میں۔ ہمارے یہاں ایک خاندانی قانون بنایا جاتا ہے کہ عورت کبھی بھی وارث نہیں بنتی۔ یہ ایک ایسا قانون اور ایک ایسا گمراہ کن اور تباہ کن قانون ہے کہ جو بالکل خاندانوں میں پایا جاتا ہے کہ عورت کو وارث نہیں سمجھا جاتا، بھائی اپنے بہنوں کے حصوں کو ان سے لے لیتے ہیں، جہیز کے نام پر جو کچھ انہیں دے دیا جائے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انہیں ان کا حق دے دیا گیا۔ بہت سی سوسائٹیز میں، بہت سے خاندانوں میں یہ معاملہ پیش آتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ارشاد اللہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورت کے وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ یعنی زبردستی عورت کے وارث بننا دو صورتوں میں ہے، ایک یہ کہ عورت کی جو وراثت ہو وہ عورت کو نہ ملے، اور ان پر بھائی ہو یا کوئی بھی وہ اس عورت کی وراثت کے حق کو اپنے پاس رکھ لے اور عورت کو کسی بھی طور پر وارث شمار نہ کیا جائے۔ دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی کے ضمن میں ارشاد ہوا بنا تعملون لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ ارشاد ہوا کہ جو کچھ تم نے مہر کا جو تم نے ان سے وعدہ کیا ہے، وہ مہر جس کا بھی تم نے ان سے وعدہ کیا اس میں سے تھوڑا سا حصہ یا زیادہ حصہ وہ عورت کو لینے سے نہ روکو، الا یہ کہ عورت کسی بے حیائی کے کھلے کام میں پائی جائے تو اب مرد کا حق ہے کہ وہ اسے اس کا مہر نہ دے۔ مگر نہ یہ بھی ہمارے یہاں سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، مہر بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں، لاکھوں میں مہر نکاح کے موقع پر بتائے اور طے کیے جاتے ہیں۔ جب دینے کی باری آتی ہے تو شوہر اپنی بیوی سے مہر کو معاف کرواتا ہے، اگر معاف نہ کرے تو زبردستی معاف کروایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک اور بڑی صورت ہے کہ مرد اپنی بیوی سے نکاح کے موقع پر تو مہر پر راضی ہو جاتا ہے کہ عورت کی لڑکی کے خاندان کی جانب سے مطالبہ ہوا کہ 1 لاکھ روپے مہر، شوہر کو معلوم ہے کہ میں نہیں دے سکتا، وہ پھر بھی راضی ہے اور وہ رضامندی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں جب مہر کا مرحلہ آتا ہے، بیوی مہر کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد یا تو اسے ٹالتا ہے یا اسے آدھا مہر دیتا ہے یا اس سے معاف کرنے کی بات کرتا ہے اور پورا کا پورا مہر معاف کروانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت نے جب عورت کو حق عطا فرمایا کہ عورت کا مہر اسے ملنا ہے، بہر صورت دینا ہے، تو مرد کو کسی بھی طور پر یہ اختیار نہیں ہے کہ مرد عورت سے مہر کو معاف کروائے، الا یہ کہ عورت خود اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہے تو وہاں پہ شرع مرد پر کوئی برا نہیں۔ لیکن میں جس مسئلے کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں
یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں مرد زبردستی عورتوں سے مہربان کرواتے ہیں، یہاں تک کہ مار پیٹ تک مراحل پہنچتے ہیں، اور چونکہ زیادہ مہر ہوتا ہے تو عورت کو لٹکا کے رکھا جاتا ہے، آپس میں نہیں بن پاتی، تو پھر بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کیا جائے، یا اگر طلاق کی سچویشن ہو تو بجائے اس کے کہ مرد طلاق دے، مرد صرف مہر سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر طلاق بھی نہیں دیتا، اور یہ عورت درمیان میں لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ خلا کا کیس دائر کرے، تو پھر اب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم اپنا مہر معاف کرو جس کے بدلے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ شرعی طور پر ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، جو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا لا یحل لکم، کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حلال نہیں ہے تو اس زمن میں آنے والی ساری کی ساری رقم، چاہے وہ وراثت کی ہو چاہے وہ مہر کی ہو، وہ ساری کی ساری میرے فرد کے لیے حرام ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی عورت کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم انہیں ناپسند کرو گے، یعنی اپنی بیویوں کو اگر تم ناپسند کرو گے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تمہیں کوئی چیز تم نے ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ رب نے تمہاری ناپسندیدہ بیویوں میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھی ہو، کہ وہ رب کائنات ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں اور کس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بھلائی کو رکھا۔ پھر اسی عورت کے حقوق کی ذمہ میں ہی رب نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں ہی اس سے مزید آگے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو تو اس عورت کو یعنی اپنی بہن بیوی کو جو کچھ زندگی میں اسے دے چکے تحفے کے طور پر، یا ویسے ہی جو کچھ اسے دے چکے وہ واپس نہ دو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور میں سے کچھ بھی واپس نہ مانگو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ کیا تم بہتان اپنے ذمہ لوگے اور بہت بڑا گناہ اپنے ذمہ لوگے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور رب فرماتا ہے کہ تم کیسے اس سے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم دونوں اکیلے میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے نہایت ہی پکا وعدہ نکاح کی صورت میں لے چکی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہمارے معاشرے کی ایک اور برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کہ مرد جب عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے یا عورت طلاق مانگتی ہے یا جس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں اختلافات کے، تو وہاں پر مرد سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جو سونا دیا وہ واپس کرو، ہم نے تمہیں جو فلاں چیز دی وہ واپس کرو۔ یہ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے کہ جب آپ نے تحفہ دیا عورت اس کی مالکن ہے، اب اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ نے عورت کے نام پر مکان کیا ہو، جائیداد کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہ عورت کو جو آپ دے چکے وہ اب عورت کی ملکیت ہے، اب اس سے واپس لینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، یعنی لیا ضرور جا سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ نے اس کو حرام کے زمرے میں قرار دیا، یہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، لی جاتی ہیں، واپسی کے ڈیمانڈس ہوتے ہیں، اور ان معاملات کی وجہ سے خاندان کے خاندان ٹوٹتے اور بکھرتے نظر آتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا کہ عورت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ جو حق عطا فرمایا کہ اس سے چیز واپس نہ لی جائے، اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ عورت نے اس کے بدلے میں جو کچھ تمہیں دیا وہ تم عورت کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ عورت تم سے اکیلے میں ملی، عورت سے تم نے جسمانی طور پر فائدہ اٹھایا، عورت سے تم نے عمل مباشرت کیا، اب اس کے بدلے میں جو کچھ تم نے اسے تحفے تحائف دیے تو ظاہر ہے کہ تم اپنے تحفے اور اپنے تحائف اور اپنی دی ہوئی چیزیں تو واپس لے سکتے ہو، لیکن عورت نے جو کچھ تمہیں دیا، جو اپنی عزت تمہیں دی، تنہائی میں تمہارے ساتھ نہیں، وہ چیزیں تم عورت کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب تم عورت کی دی ہوئی چیز واپس نہیں لوٹا سکتے تو پھر عورت بھی اس بات پر عورت کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تمہاری دی ہوئی چیزیں تمہیں واپس کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا ایک اور حق ارشاد فرمایا۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں مرد کی 2 شادیوں کی یا 1 سے زائد شادیوں کی اور نکاحوں کی بات کی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر بعض افراد بعض مواقع پر
ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے، یہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق عطا فرمایا، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو بڑی ہی شرائط کے ساتھ رب نے اس کی اجازت دی، ورنہ اجازت نہیں۔ شرائط کیا ہے؟ ارشاد ہوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، سب سے پہلی چیز یہ کہ جب تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دونوں میں عدل نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةً، تو پھر بس ایک ہی، پھر دوسرے کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں جن مواقع پر اور جن افراد کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے ایک سے زائد شادیوں کا، وہ آیت کے اس حصے کو بھول جاتے ہیں۔ وہاں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع یہ الفاظ ضرور یاد رہتے ہیں کہ رب نے 2، 3، 4 نکاحوں کی اجازت عطا فرمائی، لیکن یہ لفظ یاد نہیں رہتا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں خوف ہو، مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، بلکہ اگر تمہیں صرف خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تب بھی اجازت نہیں کہ ایک سے زائد نکاح کیے جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، کہ یہ سب سے کم تر ہے کہ تم یہ ایک عورت کے اپنی بیوی کے مائل ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورت کو ان کا مہر خوشی سے ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس معاملے میں بس یہ سماعت فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت عطا فرمائی اور اس چیز کو سنت دیکھا جاتا ہے اور سنت کے زمرے میں لایا جاتا ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنا، ایک سے زائد نکاح کرنا، ایک سے زائد بیویوں کو رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو یہاں یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت اسی وقت کہلائی گی کہ جب انسان حضور کی طرح عدل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ جس طرح حضور کی 11 ازواج تھی، آپ علیہ السلام نے ان 11 ازواج سے عدل کا معاملہ رکھا، تو اگر کوئی اس انداز میں عدل کا انداز اپنا سکے، عدل و انصاف کر سکے، یعنی برابری کر سکے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سنت کہلائے گی اور اس کی اجازت دی جائے گی۔ عدل و انصاف اور برابری کا جو ذکر اللہ نے یہاں فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نام رکھنے میں برابری ہو، یعنی آپ خرچ دینے میں برابری کریں، آپ سہولتیں دینے میں برابری کریں، آپ ان کے پاس آنے جانے کے ایام کے معاملے میں، یعنی کتنا وقت کس کے پاس گزرتا ہے، اس انداز میں آپ ان کے ساتھ برابری کریں۔ باقی محبت میں نبی کریم علیہ السلام نے خود رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ پروردگار میں جتنا کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، اور باقی دل کے معاملات پر میرا اختیار نہیں ہے، اس لیے تو مجھے اس معاملے میں معاف فرما۔ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ساری ازواج میں حضرت خدیجہ کے بعد اپنی باقی ساری ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت تھی، تو حضور اسی چیز پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے کہ دل کے معاملے میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، تو پروردگار مجھے تو اس معاملے میں معاف فرما کہ یہاں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں محبت میں برابری کی شرط نہیں ہے، برابری کی جو شرط ہے، عدل و انصاف کی جو شرط ہے، وہ دیگر معاملات میں نام رکھتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہ ہو کہ مرد کی 2 بیویاں ہوں تو ایک کے پاس 24 گھنٹے رہے اور ایک کے بعد جاننے کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو، اور نہ ہی اس قسم کا عدل و انصاف اور نہ ہی اس قسم کا معاملہ ہو کہ مرد ایک کے ساتھ رہے اور ایک کے ساتھ عمل زوجیت کرے اور دوسری کو مہینوں چھوڑے رکھے، یہ بھی شرعی طور پر ناجائز و حرام ہے۔ نہ ہی اس قسم کا انداز و معاملہ ہو کہ مرد ایک کو نام رکھنے کے معاملے میں بالکل کھلی چھوٹ دے اور دوسری بیوی کو نام رکھنے کا محتاج بنا دے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن میں برابری رکھنا یہ شرط ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ اس سے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی اور مقررہ باری پر آپ اپنی ہر زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی باریاں مقرر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو آپ علیہ السلام اپنی ازواج میں قرآن دازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا وہ حضور کے ساتھ سفر میں روانہ ہوتی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک احتیاط تھی کہ جس سے ہمیں یہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کو کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرے، ایک سے زائد بیویاں رکھے، بلکہ مقید کیا گیا کہ وہ پہلے حقوق کی پاسداری کو اپنائے، پہلے وہ اپنے آپ کو اس بات پر پختہ اپنے آپ کو یقین دلائے کہ وہ 2 میں یا 3 میں یا 4 میں اگر برابری کر سکتا ہے، عدل و انصاف کا معاملہ کر سکتا ہے، تو پھر ہم اسے اجازت دیں کہ وہ 1 کے بعد 2 کرے یا 3 کرے یا 4 نکاح کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی بات ایک اور ارشاد فرمائی، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں یہ واضح ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز شاید ایک نئی چیز
چیز ہوگی کہ جو آپ کے سامنے بیان کی جائے کہ عورت کو اپنے بچے کو دودھ پلانے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا. عورت اپنی مرضی کی مالک ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بچے کو دودھ پلائے یا چاہے تو نہ پلائے، اور چاہے تو اس دودھ پلانے پر اپنے شوہر سے اجرت لے. اس حد تک شریعت نے عورت کے حقوق کی پاسداری کی. یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ دین اسلام اس حد تک عورت کو اس کا حق دیتا ہے کہ عورت اپنے جسم کا حصہ بچے کو پلا رہی ہے، اور وہ بچہ مقصود کس کی طرف ہے؟ باپ کی طرف. تو ظاہر ہے کہ وہ باپ کے اس آدمی کے بچے کو وہ اپنے جسم کا ایک حصہ دے رہی ہے، تو اس پر وہ اگر چاہے تو پر سے اجرت لے سکتی ہے، اور پر لازم ہے کہ وہ اجرت دے. اور چاہے تو انکار کر سکتی ہے کہ دودھ نہیں پلانا، تو پر اسے مجبور نہیں کر سکتا. اس بچے کے تمام تر اخراجات وہ مرد کے ذمہ ہیں بالغ ہونے تک. تمام تر اخراجات مرد کے ذمہ ہیں. اس کا پہننا، اس کے تمام تر دیگر اسے کھلانا پلانا اور دیگر تمام جتنے بھی آپ اخراجات ہیں وہ تمام کے تمام مرد کے ذمہ ہیں. یہ عورت کا وہ حق ہے کہ جو دنیا میں اور کوئی بھی دین و شریعت عورت کو عطا نہیں کرتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، انہیں اس کی اجرت ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا. وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور ارشاد فرمایا کہ آپس میں دستور کے مطابق، معاملات کے مطابق، حالات کے مطابق آپس میں مشورے سے چلو. وَإِنْ تَعْصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر دشمنی محسوس کرو، یعنی تم یہ محسوس کرو کہ عورت اجرت زیادہ مانگتی ہے، یا عورت اور کوئی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی، عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. یہ معاشرے کی ایک اور ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی عورتوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نازل کرنا ایک اور آیت مبارکہ. سورہ نساء کی آیت ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہو کہ یہ تمہاری نافرمانی کرے گی، ان کو نرمی سے نصیحت کرو. یہ واضح حکم ہے. ہمارے یہاں نرمی سے نصیحت کرو رواجی ختم ہو چکا. ہمارے معاشرے میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر، چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر مرد اپنی حاکمیت کو تسلیم کروانا اور اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کے طور پر ثابت کروانا یہ لازم سمجھتا ہے. شریعت نے مرد کو ڈکٹیٹر نہیں بنایا، مرد کو شریعت نے نظام چلانے والا بنایا ہے. شریعت نے مرد کو جو ایک درجے کی فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اس نے نہیں عطا فرمائی کہ عورت اس کی ملکیت میں آ گئی یا عورت اس کی ماندی اور بڑھائی آئی ہے، بلکہ شریعت نے مرد کو ایک درجے کی فضیلت اس لیے عطا فرمائی کہ اس کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ زیادہ ہیں. عورت کے ذمہ کوئی فرض نہیں. آپ اگر یہ سمجھیں کہ عورت کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ مرد کا کھانا بنائے، وہ مرد کے کپڑے دھوئے، وہ مرد کے گھر کی صفائی کرے، ان میں سے کوئی بھی چیز عورت پر شرعی طور پر لازم نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، یہ عورت کا احسان ہے کہ اگر عورت گھر میں رہ کے گھر میں کھانا بناتی ہے، ورنہ مرد پر لازم ہے کہ مرد اس عورت کو کسوت یعنی اسے پہننے کا لباس دے. مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو رزق دے. کسی بھی صورت میں عورت پر شریعت نے یہ لازم ہی نہیں کیا کہ عورت کھانا بنائے یا گھر کی صاف صفائی کرے یا اور کسی بھی معاملے میں کرے. عورت صرف ایک چیز کی پابند ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے، اور خدمت کہ جسے ہم ہمارے زوجیت کہتے ہیں. شریعت نے نبی کریم علیہ السلام نے عورت کو اس معاملے میں یہاں پابند فرمایا کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر، چونکہ مرد عورت کا کفیل ہے، مرد عورت کا ذمہ دار ہے، مرد عورت کے تمام معاملات کی نگہبانی کرنے والا ہے، تو شریعت نے عورت کو مرد کی حکومت میں اس طرح دیا کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی. عورت کیوں پابند ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی. گھر سے باہر قدم جب تک رکھے گی، جب رکھے گی اس کے واپس پلٹنے تک حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں. عورت کو شریعت نے یہاں کیوں پابند کیا؟ جہاں ہم بات کرتے ہیں اور مردوں کے حقوق کے حوالے سے یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، تو عورت پر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیز لازم فرمائی کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے. بس یہ پابندی ہے عورت پر. شوہر اسے جب کبھی اپنے پاس اپنے زوجیت کے لیے بلائے، عورت پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی کام میں مشغول ہو، مرد اسے کام کے لیے بلائے، اپنے پاس بلائے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ فوراً آئے. حضور فرماتے ہیں کہ جس عورت کے پاس اس کا شوہر اپنے زوجیت کے لیے آیا
اور اس نے انکار کر دیا، اگلی صبح ہونے تک ساری رات فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت کی حوریں اس عورت پر لعنت کرتی ہیں کہ یہ شخص تو ہمارے پاس آنے والا ہے اور تو اس ایسے آدمی کی ناقدری کرتی ہے، آج تو ناقدری کر رہی ہے، کل کو لگ رہے ہیں اسے ہمارے پاس بھیجنا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا شریعت نے عورت کو پابند کیا، لیکن مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ درجے کی فضیلت، مقام و مرتبے کی فضیلت اسی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم اگرچہ تمہیں خواہش ہو ایک سے زائد نکاح کی، رب فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم چاہنے کے باوجود بھی ایک سے زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، یعنی جس انداز میں حضور نے عدل کیا اس انداز میں عدل نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کے فرمان کے اس مفہوم کے مطابق عدل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ جسے عدل کہا جائے، جسے انصاف کہا جائے، جسے برابری کہا جائے، وہ برابری، وہ عدل، وہ انصاف ممکن نہیں ہے، البتہ اس عدل و انصاف کی، اس برابری کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوسرے معنی میں آپ کیوں سمجھ لیں کہ آج اس انداز میں، جس انداز میں حضور نے عدل و انصاف اپنی ازواج میں فرمایا، وہ یقینی طور پر ناممکن ہے۔ تو پھر آج کے دور میں عدل و انصاف کیا کہلائے گا؟ آج کے دن میں عدل و انصاف یہ کہلائے گا کہ دونوں کی دونوں بیویاں مرد سے راضی رہیں، اب چاہے وہ کسی سچویشن میں کسی بھی طور پر انہیں راضی رکھیں، منائیں، کچھ بھی کریں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی معاملات میں کہیں کمی، کہیں زیادتی ہو، اگر دونوں عورتیں اپنے شوہر سے راضی ہیں تو فی زمانہ عدل و انصاف یہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، کہ انہیں اپنی وسعت کے مطابق رکھو، یعنی عورت کو رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ عورت کے لیے وہ جگہ اس کے معیار کے مطابق، ایک انسانی زندگی کے مطابق بالکل جائز اور مناسب ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ تنگ جگہ ہو کہ جہاں عورت پریشانی کا شکار ہو، ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں عورت کے لیے کسی قسم کی سہولت نہ ہو، یا پھر ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ جہاں عورت کے آس پاس دوسرے افراد کو رکھ کر عورت کو اذیت میں مبتلا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، عورتیں اگر حاملہ ہیں تو چاہے طلاق دے چکے ہو یا طلاق سے پہلے، عورت پر اس وقت تک خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے جب تک کہ عورت بچہ جب تک پیدا نہ ہو جائے۔ یہ تمام معاملات تو اس عورت کے تھے کہ جس کے ساتھ، جس کی رخصتی ہو چکی ہو، دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ جب وہ عورت کے جس سے شوہر کبھی قریب نہ گیا ہو، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر عورت کو چھونے سے پہلے تم اسے طلاق دے دو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور کوئی عہد بھی مقرر کیا گیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر چھونے سے پہلے یعنی عورت سے ہم بستری کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی جائے تو اس صورت میں عورت کے لیے نصف مہر ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جانے والا بہت بڑا مسئلہ، نکاح کر دیا جاتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور سال بعد 2 سال کے بعد طلاق کی نوبت پہنچتی ہے۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ یہاں شریعت نے جس چیز کو معیار بنایا وہ ہم بستری کو بنایا، اور ہم بستری یعنی عمل زوجیت کی ادائیگی یہ شریعت معتبر مانتی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوں، کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں شرعی طور پر یا طبعی طور پر یا جسمانی طور پر عمل زوجیت کی ادائیگی سے کوئی بھی چیز رکاوٹ بننے والی نہ ہو، تو یہ عمل زوجیت کی ادائیگی شرعی طور پر معتبر ہے، چاہے انہوں نے عمل زوجیت ادا کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن شریعت یہ مانتی ہے کہ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ یعنی نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کسی اکیلی جگہ پہ ملی جہاں عمل زوجیت کی ادائیگی ممکن تھی، بس اب یہ سمجھ لیجیے کہ اس پر حکم کو تمام کے تمام مرحولہ عورت کے جس سے عمل زوجیت ہو چکا تھا، اس تمام عورت کے حقوق اب اس عورت کے لیے، اس لڑکی کے لیے لاگو ہوں گے، الا یہ کہ نکاح کر دیا جائے، لڑکے لڑکی آپس میں بات کریں لیکن آپس میں کبھی ملے نہ ہو، کسی جگہ پر اکیلے نہ ہوئے ہوں، تو اب اس صورت میں یہی حکم ہے کہ ایسی صورت میں اگر طلاق ہوئی تو لڑکی کو آدھا مہر ملے گا، اور اگر رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں تنہائی میں مل چکے ہوں تو اب حکم یہ ہے کہ اب اگر طلاق دی تو عورت کو مکمل مہر ادا کیا جائے گا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن
رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر مباشرت سے پہلے یعنی عورت سے اکیلے میں ملنے سے پہلے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو کوئی حرج نہیں، اور تم نے اگر انہیں کسی بھی قسم کا کوئی مہر مقرر نہ کیا تھا نکاح کے وقت میں تو انہیں استعمال کی چیزیں دو. یہ استعمال کی چیزیں شرعی زبان میں متاع کہلاتی ہیں. یاد رکھیے کہ وہ متاع نہیں ہے کہ جو بالعموم ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نکاح موقت، جس کا دوسرا نام ہے کہ وقتی طور پر نکاح کرنا، تو یہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں متاع سے مراد یہ ہے کہ عورت کو بطور احسان تھوڑا بہت سامان دے دیا جائے. اور وہ 3 چیزیں شریعت میں بتائی کہ عورت کو 3 چیزیں ادا کی جائیں، 3 چیزیں عورت کو دی جائیں کہ جن میں اس کا مکمل لباس ہے، یعنی نیچے کا لباس، اوپر کا لباس اور اوڑھنی. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو عورت کو دے دی جائیں. یہ اس لڑکی اور اس عورت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں نکاح ہوا اور نکاح کرنے کے بعد اس نکاح میں کسی بھی طور پر کوئی مہر مقرر نہیں تھا، تو اب دخول سے پہلے یعنی عمل زوجیت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب حکم یہ ہے کہ ایسی لڑکی کو، ایسی عورت کو چونکہ مہر مقرر تھا نہیں کہ اس کا آدھا ملتا، تو یہ سامان اسے دے دیا جائے تاکہ اس پر یہ احسان کر دیا جائے. تو یاد رکھیے کہ یہ وہ تمام حقوق تھے کہ جو آپ کے سامنے بیان کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے عورتوں کو عطا فرمائے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عورت نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا اس کے خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ کھانا چاہے، یہ مرد پر جو عورت کے حقوق ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب وہ کھانا چاہے تو مرد کھلائے، جب وہ پہننا چاہے تو مرد پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کو برا نہ کہے. یہ ناراضگی کی کیفیت میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں شدت پسند اتنی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر مار پیٹ تک بات پہنچ جاتی ہے، گالا گلوچ کی حد تک، چیخ و پکار کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے. شریعت نے معاملات کو حل کرنے کے لیے 3 راستے دیے. سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ عورت کو نرمی سے سمجھایا جائے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر عورت نرمی سے نہ سمجھے تو پھر عورت سے اپنے بستر کو الگ کیا جائے، عورت کو اپنے بستر سے ہٹا دیا جائے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ عورت اب بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اسے تعلیماً مارا جائے، اور یہ تعلیماً مارنا یہ ہلکا مارنا کہلاتا ہے. یعنی عورت کو کسی چھری سے، کسی ہتھیار سے، کسی اور چیز سے نہ مارا جائے بلکہ ہاتھ سے تعلیماً مارا جائے، ہلکا مارا جائے، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے. یہ شریعت کی حدود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حق میں بیان فرمائی، جس کی پابندی فی زمانہ ہمارے معاشرے میں تقریباً نہیں پائی جاتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی کریم علیہ السلام سے ایک اور شخص نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ مومنوں میں اس شخص کا ایمان سب سے کامل ہوگا اور اس شخص کا اخلاص سب سے اچھا ہوگا اور اس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے کہ جس کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں. یعنی قیامت کے دن سب سے اچھے اخلاق والا شخص وہ کہلائے گا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو. باہر کی بات تو بہت بات کی چیزیں ہیں، باہر کی باتیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں. لوگ اپنی عزتیں بنانے کے لیے اور خود سامنا نام و نمود اور شہرت کے لیے باہر بہت اچھا مزاج ضرور پیش کر جاتے ہیں، لیکن یہ وہی افراد ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے گھر والے ان سے تنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے دن سب سے اچھے اخلاق والا شخص کو کہلائے گا کہ جس کے اخلاق اپنی بیوی سے اچھے ہیں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تمہارا نبی کریم علیہ السلام کا ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، بھلائی والا معاملہ رکھو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور سب سے زیادہ پیڑی پسلی سب سے اوپر والی ہوتی ہے اور عورت کو اسی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. فرماتے ہیں اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر وہ چھوڑ دو گے تو مزید ٹیڑھ کرے گی. فرمایا 100 عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. مثلا آپ یہ چاہیں کہ عورت 100% آپ کے مطابق چلے تو حضور کے اس فرمان کے مطابق ناممکن ہے. آپ یہ چاہیں کہ عورت 100% تک بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ پایا جائے، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہ دیں، ایک ناممکن چیز ہے کیونکہ حضور نے خود فرما دیا. اور میری پسندی سے بنی ہے، کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی خامی کجی ضرور نکلے گی. تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ عورت سے کبھی شکایت نہ ہو.
تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ یہ تمام حقوق عورتوں کے آپ کے سامنے میں نے بیان کیے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ زمانہ جو عورتوں کی حقوق نسواں کی جو بات کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، موم بتی مافیاز نکل آتے ہیں، لبرلز نکل آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی والے نکل آتے ہیں، ان تمام کی باتیں ایک طرف رکھیں اور قرآن کی یہ باتیں ایک طرف رکھیں اور ذرا خود سوچیں کہ کون عورت کو عزت دے رہا ہے اور کون عورت کو بڑے بازار میں ننگا کر کے عورت کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقینی طور پر اسلام ہی مبارک دین اور مذہب ہے کہ جو عورت کو اس حد تک حق دے رہا ہے کہ عورت اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی اجرت لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی حق ہوگا جو عورت کو دیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے عطا فرمایا۔ یہ یقیناً اسلام کی خصوصیت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے عورت کو اس قدر اونچا مقام عطا فرمایا۔ میں پھر عرض کرتا چاہوں کہ مرد کو ایک درجے کی فضیلت ضرور ہے، لیکن وہ ایک درجے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ مرد کو اللہ نے ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، تو جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ ایک درجہ فضیلت بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے قطعی طور پر یہ نہ سمجھا جائے کہ مرد اگر قوام ہے، مرد اگر حاکم ہے تو عورت اس کے غلام ہے۔ عورت غلام کسی بھی طور پر نہیں ہے، عورت باندھی کسی بھی طور پر نہیں ہے، عورت محکوم یا قید کسی بھی صورت میں نہیں ہے، بلکہ عورت کی اپنے حقوق اپنے لمٹس ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور مرد کے اپنے حقوق اور اپنے لمٹس ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔